پھر مہاجروں کا اتنا بڑا ریلا، اور اس ملک کو جو غداری انگریز کر کے گئے، جو کشمیر پہ جنگ شروع ہوئی، جو ہندوستان نے ہمارے وسائل روک لیے، ہمارے پیسے دینا بند کیے، ہتھیار ہمارے روک لیے، اس کے بعد 25 سال بڑی مشکل سے کٹے۔ 71 میں ہمیں ایک دفعہ پھر چوٹ لگی، اس سے پہلے 65 کی جنگ ہم گزار چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دکھا دیا تھا کہ ایک دفعہ اگر قوم متحد ہو جاتی ہے، ایک دفعہ اس تمام تر کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ 1965 کی وار میں آج بھی ایوب خان کی وہ تقریر سنیے کہ جس میں وہ صبح ریڈیو پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ آج جنگ چھڑ چکی ہے اور دشمن نے مسلمان ملک پر حملہ کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کو چھیڑ دیا ہے، اور وہ پوری قوم سے کہتا ہے کہ اٹھو اور دشمن پہ ٹوٹ پڑو۔ اس کے بعد ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ 17 دن یہ قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی تھی۔ اس وقت دشمن دنگ رہ گیا کہ یہ ہوا کیا اس قوم کو، جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ واک اوور ہوگا اور اس کو ہم لاہور کے جمخانہ میں جا کے یکیا کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے سپاہی اپنے خون سے لکھا کرتے تھے کہ لاہور 14.2 بلڈی مائلز، ابھی تمہاری دانت توڑ دی جائیں گے لاہور کے قریب پہنچتے پہنچتے، اور اللہ کا فضل سے ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر تائید جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، جس طرح موجزانہ طور پر آج بھی واقعات اس زمانے کے اخباروں میں بھی چھپے، آج بھی بزرگ بتاتے ہیں کہ کس طرح روحانی طاقتیں اس پاکستان کا دفاع کر رہی تھیں اس وقت۔ یہ اسپرچول ڈائمنشن اس پاکستان کی، یہ روحانی ڈائمنشن آپ بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ممتاز مفتی صاحب نے جس طرح تفصیل سے بیان کیا ہے، قدرت اللہ شہاب نے، اشفاق احمد صاحب نے جو راز اور معجزے بیان کیے ہیں اس وقت کے، کہ جب پاکستان کے دفاع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح غیبی طاقتوں کو روانہ کیا، جس طرح اس پاکستان کی حفاظت کی گئی، یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن جو نظر رکھتے ہیں، صاحب فراست ہیں، صاحب بصیرت ہیں، صاحب نور ہیں، جن کو اللہ نے نور عطا کیا ہوا ہے، اگر آپ ان کی زبان سے یہ باتیں سنیے تو یہ بات آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اس کو کوئی عام ملک نہ سمجھے گا، اور نہ ہی یہ کوئی عام ملک ہے۔ یہ جو علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر میں یہ خطہ زمین ہمیں تحفے میں دیا گیا ہے، اقبال کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ اس ملک کی تعمیر کر کے چلے جائیں تاکہ یہاں پر ہم وہ فساد برپا کریں جو آج اس ملک میں ہمارے دشمنوں نے برپا کیا ہے۔ اپنوں کی کوتاہی بھی ہے اور دشمنوں کی عیاری بھی، لیکن اس پاکستان پر جس طرح اللہ نے احسان فرمایا، تمام تر غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود 65 میں ہم نے بے شک اللہ کے کرم کا ایک لطف کا ایک مزہ ضرور لیا، لیکن 71 میں ہم اپنی رحمتوں کو، اللہ کے فضل کو اور کرم کو بھول بیٹھے، ہمیں چوٹ آئی، ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا، ہمارا پورا بازو کٹ کے الگ ہو گیا۔ لیکن اس وقت بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب قومیں اجتماعی طور پر غلطیاں کرتی ہیں تو چند نوجوانوں کے کفارے جو اپنے خون سے وہ ادا کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتے اس قوم کی اجتماعی غلطیوں کے کفارے کے طور پر۔ مشرقی پاکستان میں بھی ہمارے جوانوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا، بے دریغ قربانیاں دی، حیرت انگیز داستانیں آج بھی لکھی ہوئی ہیں، دشمن خود سناتا ہے ان داستانوں کو کہ جو ایک آؤٹ نمبر اور آؤٹ گنڈ آرمی، ہمارے 40-50 ہزار ٹروپس جن کے مقابلے پہ 5 لاکھ انڈین آرمی اور 2.5 لاکھ مکتی بانی کے گوریلے جو ان صفوں میں نہ کوئی ایئر فورس، نہ کوئی آرٹلری، نہ کوئی آرمر، نہ کوئی نیول سپورٹ، چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں، اس کے باوجود کوئی ایک محاذ ایسا نہیں تھا اس پاکستان میں جہاں دشمن ان کو رونتا ہوا گیا، لیکن غداری اور ٹریچری کے باعث ہمیں وہاں نقصان ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی ایک محاذ ایسا نہیں تھا اس پاکستان میں جہاں دشمن ان کو رونتا ہوا گیا، لیکن غداری اور ٹریچری کے باعث ہمیں وہاں نقصان اٹھانا پڑا اور ہمیں تکلیف ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم اور احسان فرمایا ہمارے اوپر۔ لوگ اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ اب پاکستان بچنے والا نہیں ہے، بازو ٹوٹ کے الگ ہو گیا، ڈی مورلائز قوم، کوئی بھی سخت حوصلہ اور مرال باقی نہیں رہا تھا، نہ کوئی دفاع تھا ہمارے پاس۔ اتنی بڑی نقصان اور زد پہنچانے کے بعد دنیا کی کون سی قوت ہے، کون سا ملک ہے جو باقی رہ سکتا ہے؟ لیکن پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا، اس بات کے باوجود کہ تمام تر داخلی طور پر ہم کوتاہیاں اور غلطیاں کرتے رہے، لیکن یہ پاکستان پھر ہم کہیں گے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ اللہ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنا دیا۔ We rose to become an Islamic nuclear power. لیکن ہم نے اعلان بے شک اس کا 1998 میں کیا، لیکن ارلی 80s میں الحمدللہ we had almost become a nuclear power۔ اور یہ اس وقت جب پوری دنیا نے ہم پر پابندیاں لگائی ہوئی تھی، اللہ نے ہم سے کام کتنے لیے۔ 79 کے بعد جب سوویت انویژن ہوتی ہے افغانستان میں، جب سوویت یونین ہماری سرحدوں پر پہنچ جاتا ہے، پچھلے 300 سال سے سمرقند، بخارا، تاجکستان اور ازبکستان اور مسلمان تمام علاقوں کو فتح کرتا ہوا جب سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوتا ہے، تو کہنے والے کہتے تھے کہ اب چند سالوں کی بات ہے کہ نعوذ باللہ پاکستان کو رونتا ہوا گرم پانیوں تک جا پہنچے گا، اب دنیا کی کون سی طاقت ہے جس کو روکے گی؟ اس وقت اللہ نے پھر ہم پر احسان کیا، ہماری فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دشمن کو افغانستان کے پہاڑوں میں دفن کر دیں گے جا کے، اور اللہ نے ہماری عزت رکھی۔
اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ 10 سال کی اس جہاد اور جدوجہد کے بعد 40 کروڑ انسان روسیوں کے غلبے سے آزاد ہوئے. افغانستان تو چھوٹا سا ملک ہے, اس کو بھی الحمدللہ آزاد کرایا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا کے 20 کروڑ مسلمان آزاد ہوتے ہیں. 20-30 کروڑ مسلمانوں کی یہاں آزادی, پھر پورا ایسٹرن یورپ. اور وہ وقت یاد کیجئے گا کہ جب اس وقت پاکستان جیسا ملک ایک سوویت یونین سے ٹکرایا, پورے ملک میں اس وقت بھی دھماکے ہو رہے تھے, اس وقت بھی خود پورے ملک کے اندر جگہ جگہ دہشت گردی مچی ہوئی تھی. خواب KGB اور RAW نے مل کر پورے پاکستان میں قیامت برپا کی ہوئی تھی. لیکن اس وقت اللہ کے فضل سے کوئی پورے ملک میں یہ نہیں کہتا تھا, کسی کی جرأت نہیں تھی کہ یہ بات کہے کہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ, اس ملک میں رہنے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان تباہ ہو گیا کیونکہ پوری قوم متحد تھی. وی نیو وی آر اپ فار اے گریٹر کاز. ہمیں معلوم تھی یہ بات کہ ہم اپنی بقا کی جنگ افغانستان میں لڑ رہے ہیں. اس وقت امریکہ کے ساتھ ہم نے برابری کا معاہدہ کیا ہوا تھا. اس وقت ہمیں F-16 ہتھیار اور اکوپمنٹ بھی ان سے ہم لیتے تھے اور اپنی شرائط پر لیتے تھے. خود امریکنز ہر سال ہمیں سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے تھے کہ پاکستان ایٹم بم نہیں بنا رہا, جبکہ ہم ان کی ناک کے نیچے ایٹم بم بنا رہے تھے. یہ ہماری جرأت تھی. امریکہ مجبور تھا ہماری شرائط پر کام کرنے پہ. چین ہمارا پرانا دوست جس کے ساتھ ہمارے قریبی تعلق بلڈ ہوئے, اور اسی دور میں ہم نے ہندوستان کے حصے بکھرے کرنے کا پورا پلان کر لیا تھا اور اللہ کے فضل سے اس کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی تھی. جب برلن وال گرائی گئی ہے, جب مشرقی برلن میں جب یورپ کو جرمنی کو دوبارہ جوڑا گیا ہے, تو جرمن انٹیلیجنس چیف نے پاکستان کے انٹیلیجنس چیف جنرل حمید گل کو ایک دیوار برلن کا ٹکڑا بھیجا جس پر یہ خط لکھا کہ اس شخص کی تحفے میں, اس قوم کی, اس فوج کی, اس ISI کی خدمت میں ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ جس کی کاری ضرب سے, جس نے سب سے پہلے وہ کاری ضرب لگائی جس کے نتیجے میں سوویت یونین ٹوٹا اور برلن وال گرائی گئی. آخر میں اللہ نے یہ کام ہم سے لیا. جب مسلمان ملت کو آزمائشیں اور مشکلیں پڑی, اسی دور میں جب مصر کو نکال دیا گیا OIC سے, جب ایران عراق جنگ چھڑ گئی اور جب مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کی بات ہوئی, اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ قیادت بھی پاکستان کو دی. ہم نے جا کے ایران عراق جنگ کے دوران مصالحت کرائی, ہم نے مصر کو دوبارہ سے OIC میں لے کر آئے. اور پھر یاد رکھیے گا وہ وقت جب یونائٹڈ نیشنز میں پہلی مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور پاکستان کی آواز گونجتی ہے وہاں پر, اور ہم نے پوری امت مسلمہ کی نمائندگی اور قیادت کی. یہ آنے والے دور کی صرف ایک دھندلی سی تصویر تھی کہ آئندہ ہونے کے والا ہے. اللہ کا احسان ہوا اور شکر ہوا اور کرم ہوا کہ پاکستان کو جو عزت, یہ وہی قوم ہے جو اس وقت تھی, وہ قوم جو قطر میں لوگ کہتے تھے کہ بچ نہیں سکے گی. 80 کی دہائی میں حال یہ تھا کہ ہم نے سوویت یونین کو توڑ کے الگ کر دیا, ہندوستان کو پرے ہٹا دیا, پوری امت مسلمہ کی قیادت ہمارے ہاتھوں میں آ چکی تھی. پھر اس کے بعد دشمنوں نے سازشیں شروع کی, اس کے بعد ایک فساد برپا ہوا ملک میں, اور پھر 21ویں صدی کے شروع میں دشمنوں نے ایک نیا ورلڈ آرڈر دینے کا ارادہ کیا. 9/11 کے بعد جو قیامت برپا کی گئی پاکستان کے اطراف میں, ہمارے حکمرانوں کی حماقتیں اور جہالتیں بھی اس میں شامل ہیں اور دشمنوں کی عیاریاں بھی. ان تمام عیاریوں کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر پاکستان کو اسی طرح دہشت گردی کا سامنا اور واسطہ ہے, بلکہ اس سے کہیں گنا زیادہ کہ جو 80 کی دہائی میں جس کا ہمیں واسطہ اور سامنا پڑا تھا. لیکن مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ کا فضل اور کرم ہمارے اوپر ہے. اللہ کے فضل سے پچھلے 2-3 سال کے اندر جو ریسپانس اسٹریٹجی بنائی گئی ہے, جو کاؤنٹر اٹیک کیا گیا ہے اس دہشت گردی کے خلاف کہ جو افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو رہا ہے, امریکن پریزنس کی وجہ سے افغانستان میں پورا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہو کے رہ گیا ہے. جس امریکن امبریلا کے نیچے انڈینز وہاں پہ بھاری تعداد میں موجود ہیں, ان کے نیچے افغان سیکرٹ سروس وہاں پہ ہے, اسرائیلیز وہاں آپریٹ کر رہے ہیں, پھر پرائیویٹ مرسنری آرمیز بلیک واٹر اور ڈائناکور کے وہاں پہ دہشت گرد وہاں آپریٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی اتنی خوفناک لہر بلڈ کی ہے کہ آج, اور ساتھ ساتھ جو میڈیا اور سائیکولوجیکل وارفیئر کے ذریعے پوری قوم کو ڈس انفارمیشن اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں بچوں کو مایوس کیا جا رہا ہے. چند سال پہلے تک شاید تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اب کی دفعہ اس حملے سے نہیں بچ سکے گا, لیکن اللہ نے ایک دفعہ پھر ہم پر احسان کیا. ماشاءاللہ ایک دفعہ جب فیصلہ کر لیا گیا, ایک دفعہ جب یہ راز کھل گئے, معلوم ہو گیا کہ دشمن کس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان کو, اس دہشت گرد گروہ کو تیار کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے, جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا گیا اور قوم نے اپنی فوج کی پوسٹ پر آ کر اس سے درخواست کی کہ جاؤ اس فتنے سے ہماری جان چھڑاؤ, تو پھر ہماری فوج کے جوانوں کے حوصلے بھی بلند تھے. پھر وہ جو قسم کھائی تھی انہوں نے گلشن کے تحفظ کی, اس کے عہد کو پورا کرنے کا وقت بھی آ پہنچا تھا. پاکستان کی یا پورے خطے کی جدید تاریخ میں کبھی اتنا حیرت انگیز ملٹری آپریشن نہیں کیے گیا جتنا سوات ویلی میں تحریک